بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، گزشتہ ویڈیوز میں نے ایک حدیث پاک سنائی تھی، وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعضاء ولا اکف شعرا ولا ثوبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کپڑوں اور بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو جیسے کہ اگر آپ نے میری سابقہ ویڈیو دیکھی ہوں تو اس میں نے بالتفصیل 7 ہڈیاں اور بالوں کے بارے میں گفتگو کر دی تھی، تفصیل کے ساتھ اس میں گفتگو میں نے کی تھی۔ اب حضرات ذی وقار، آج جو حدیث کا آخری پہلو ہے وہ ہے کپڑوں کو سمیٹنا یا کپڑوں کو الٹا کرنا یا کپڑوں کو فولڈ کرنا۔ پہلے تو حضرات ذی وقار یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جو لفظ استعمال کیا ہے کفو، اکفو اور نکفتو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ مرسلات میں ارشاد فرماتا ہے الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے زمین کو سمیٹا نہیں ہے۔ یا اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو لفظ کف ہے اس کا مطلب لغت کے اندر سمیٹنا ہے، روکنا ہے، ایک شے کی طے کو بدلا دینا ہے، الٹا کر دینا ہے۔ اس کو لغت میں اس مختلف معانی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ حدیث پاک بیان کی تو اس وقت جو لوگ نماز پڑھنے والے ہوتے تھے وہ جب نماز پڑھتے تھے تو وہ اپنے کپڑوں کو سجدے میں جاتے وقت عموماً وہ اپنے کپڑوں کو ایسے سمیٹ لیتے تھے، ایسے اوپر کی طرف سمیٹ لیتے، جیسے آج بھی ہم نے دیکھا ہے مسجد میں کہ لوگ جب رکوع سے سجدے میں جب جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ کپڑوں کو ایسے سمیٹ کے پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس دور میں لوگ سجدے میں جاتے تھے تو وہ اپنے کپڑوں کو اس انداز میں سمیٹتے تھے تو ان کا مقصود کہ کپڑوں پہ مٹی نہ لگے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز سے منع فرمایا تھا کہ بھئی اگر کپڑے پہ مٹی بھی لگ جائے تو خیر ہے، لیکن وہ سجدہ کپڑوں کو ایسے سمیٹ کر مت کریں۔ تو اس طرح اگر کپڑوں کو اوپر کھینچا جائے، ایسے اوپر کیا جائے، ایسے کپڑوں کو اوپر کیا جائے سجدے کی حالت میں، یعنی سجدے میں جاتے ہوئے ایسے کر کے بندہ جائے، ظاہری بات ہے کپڑے سمٹ جاتے ہیں، کپڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس انداز میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ آج کے دور میں حضرات ذی وقار یاد رکھیں کہ آج کے دور میں تو لوگ بعض دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنی شلوار کو نماز شروع کرنے سے پہلے یہاں سے اندر گھسیڑ لیتے ہیں یا فولڈ کر لیتے ہیں، اسی طرح پینٹ کو نیچے سے فولڈ کر لیتے ہیں، اور بعض ایسے استینے چڑھائے ہوتے ہیں، ایسے استینے چڑھی ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ وضو کر کے آتے ہیں اور جماعت کھڑی ہوتی ہے، امام رکوع میں جانے لگتا ہے تو ان کے بازو پر ہوتے ہیں، تو اس حالت میں ہی نماز شروع کر دیتے ہیں ایسے بازو پر، اور پھر دوران نماز ان کو نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار یہ یاد رکھیں کہ محدثین نے ان تمام چیزوں کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ایسا نہیں کر سکتے، نہ پینٹ کو نیچے سے فولڈ کر سکتے ہیں، نہ شلوار کو اوپر سے اندر نفے کی جگہ سے اندر گھسیڑ سکتے ہیں، ادھر سے فولڈ کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نہ کف کو الٹا کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جب بندہ سجدے میں جا رہا تو ایسے کپڑے اوپر بھی نہیں کھینچ سکتا۔ محدثین نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا۔ اور ظاہری بات ہے حضرات ذی وقار، کپڑوں کو الٹا کرنا یعنی کپڑوں کی طے کو پلٹ دینا، جیسے پینٹ کو نیچے سے فولڈ کیا جائے یا پینٹ کو اندر سے فولڈ کیا جائے، یہ سب ممنوع ہے۔ اب آپ دیکھیں پینٹ کو اوپر سے فولڈ کیا جائے تو پینٹ کی طے بدل جاتی ہے، نیچے سے اگر پینٹ کو ایسے فولڈ کر دیا جائے اوپر کی جانب تو طے بدل جاتی ہے، تب بھی ایک کفہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اگر پینٹ کو اندر کی طرف فولڈ کیا جائے تو تب بھی یہ پینٹ کو سمٹ دینا ہے، پینٹ کو اندر گھسیڑ دینا ہے، تو یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ تو اس لیے محدثین نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ عموماً ہوتا ایسے ہے کہ لوگ دین سے غافل ہوتے ہیں، لوگوں کو دینی شعور یا دینی مسائل کی معلومات نہیں ہوتی،
خصوصاً وہی سمجھتے ہیں کہ ٹخنے کو دوران نماز ٹخنوں کا ننگا ہونا ضروری ہے، اس بنا پر وہ دوران نماز ٹخنوں کو ننگا کرنے کے لیے پینٹ کو فولڈ کر لیتے ہیں، شلوار کو اوپر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک عوامی تاثر ہے، جبکہ ٹخنوں کا ننگا کرنے کا تعلق یا ٹخنوں سے پانچے یا پینٹ اوپر رکھنے کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تو نماز کے علاوہ عمومی حکم ہے کہ بھئی پانچوں سے اپنے جو ٹخنے ہیں وہ ننگے رکھو، پانچے جو ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ یہ کوئی خاص نماز کے لیے حکم نہیں ہے، یہ تو عام حکم ہے، تمام عام حالت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ بھی آپ اپنے پانچے کیا رکھو، ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ لیکن لوگ جس کو آپ یہ سمجھ لیں جھوٹی تسلی دینے کے لیے اس کو نماز میں ٹخنوں کو پانچوں کو اوپر کر لیتے ہیں، جس حدیث پاک میں یہ آیا ان اللہ لا يقبل الصلاۃ مسبل الاذار، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کو قبول نہیں فرماتا جس کے پانچ ٹخنوں سے نیچے ہوں۔ تو اس حدیث پر حضرات کا میں بعد میں بات کروں گا کہ آیا یہ حدیث صحیح بھی ہے یا اس پر محدثین اس بارے میں کیا کلام کیا ہے۔ اور کیا حضرات ذکر یہ یاد رکھے کہ چاہے نماز کے اندر یا نماز شروع کرنے سے پہلے کسی بھی طریقے سے نہ پینٹ کو فولڈ کر سکتے ہیں، نہ شلوار کو اوپر گھسیڑ سکتے ہیں، نیفوں سے اوپر گھسیڑ سکتے ہیں، نہ آستینیں الٹی کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں محدثین نے اس کو منع قرار دیا ہے، تمام محدثین نے بغیر کسی اختلاف کے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آیا کسی بندے نے اس طرح نماز پڑھ لی، یعنی اس کے پانچے فولڈ تھے تو اس نے نماز پڑھ لی، یا اس کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھی تو اس طرح اس نے نماز پڑھ لی، تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو حضرات ذکر یہ یاد رکھے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، ان چاروں ائمہ کے نزدیک حکم شرع یہی ہے، ان سب نے یہ کہا ہے کہ بھئی اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز میں کوئی خلل واقعہ نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ ایک مکروہ تنزیہی عمل ہے۔ انہوں نے کہا اس کی نماز ہو جائے گی اور اس پر نماز کا اعادہ بھی نہیں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے 809 نمبر، اس کی تحت امام علامہ بدر الدین عینی نے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے، سب نے یہی وضاحت کی ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اس پر اب وہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، اور اسی عبارت کو علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں نقل کیا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ لِلْمُصَلِّي سَوَاءً فَعَلَهُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا۔ محدثین نے، امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ محدثین نے اس عمل کو مکروہ قرار دیا ہے اور فرمایا کہ عامضی یہ عمل نماز کے اندر کیے جائے یا نماز سے پہلے کیا جائے، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے کیا جائے یا نماز کے اندر یہ دونوں صورتوں میں مکروہ ہے۔ وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ، ہاں محدثین کا، فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ عمل نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ آیا نماز واجب الاعادہ ہے کہ نہیں ہے، تو ذاتی کا معتاد مذہب یہ ہے کہ اس صورت میں نماز بھی واجب الاعادہ نہیں ہے، سوائے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تابعی ہیں، ابن منذر نے ان کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حسن بصری کہتے تھے کپڑوں کو سمیٹ کر نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز کا اس کو نماز واپس دوبارہ پڑھنی چاہیے، اس کی نماز واجب الاعادہ ہے۔ یہ حسن بصری کا ایک قول ہے، جبکہ باقی چاروں ائمہ کے نزدیک یہ ایسا نہیں ہے، سب کہتے ہیں کہ نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن ایک خلاف سنت طریقہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حضرات ذکر یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو سمیٹنے سے، کپڑے کو الٹا کرنے سے منع کیا ہے، لہذا امتی کے لیے یہی حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی کے فرمان پہ عمل کرے اور اس طرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دوران نماز ٹخنوں کا ننگا ہونا ضروری ہے، اور وہ جو ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کی جو میں نے آپ کو سنائی ہے ان اللہ لا يقبل الصلاۃ مسبل الاذار، میں نے کہا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں بعد بتاؤں گا۔ اس حدیث سے لوگ یہ وہم کھاتے ہیں کہ دوران نماز ٹخنوں کا ننگا ہونا ضروری ہے، تو اس حدیث پر انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بالتفصیل وضاحت کروں گا۔ ابھی خلاصہ کلام ہماری آج کی ویڈیو کا یہ نکلا کہ بھی کسی بھی انداز میں نہ آستینوں کو فولڈ کر سکتے ہیں، نہ پینٹ کو اندر فولڈ کر سکتے ہیں، نہ پینٹ کو باہر فولڈ کر سکتے ہیں، نہ شلوار کو اوپر سے گھسیڑ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں محدثین نے مکروہ قرار دیا۔
یہ محدثین میں اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ متقدمین محدثین نے بھی اس کو مکروہ قرار دیا، اس کو ناپسند کیا، اور متاخرین ابھی بھی اگر آپ جدید فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں یا جدید جنہوں نے بخاری شریف یا مسلم شریف کی شروحات لکھی ہیں، انہوں نے ان تمام چیزوں کو ممنوع قرار دیا۔ انہوں نے پینٹ کو فولڈ کرنا، آستینے چڑھانا اور شلوار کو فولڈ کرنا، شلوار کو اوپر نیفے سے فولڈ کرنا، انہوں نے بخاری مسلم کی جو اردو میں شروحات لکھی ہیں انہوں نے یہ مسائل کو وہاں لکھا ہے اور کہا یہ سب ممنوع ہے، یہ کفر کے اندر آتے ہیں، یہ یعنی یہ کپڑے کو سمیٹنے کے اندر آتے ہیں، یہ کپڑے کو الٹا کرنے کے اندر آتے ہیں، لہٰذا تمام نے یہ لکھا ہے، لہٰذا اس طرح نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر آپ نے نماز پڑھنی بھی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں۔ ہاں اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی آستینیں الٹی تھی، تو فوراً وہ دوران نماز کو ٹھیک کر لے، لیکن یہ یاد رکھے ذی وقار اس سے نماز کو واپس لوٹانے کا جو عمل ہے کہ آیا اس انداز میں کسی نے نماز پڑھی تو وہ نماز کو دوبارہ لوٹائے اس کپڑے کو صحیح کر کے، تو کپڑا تو صحیح کرے لیکن دوبارہ لوٹانے کا جو عمل ہے وہ مطلب جمہور کا قول نہیں ہے، وہ جیسے کہ میں نے بتایا حسن بصری کا قول ہے، یا بعد میں ان کے حسن بصری کے بعد چند فقہا کا قول ہے، جبکہ چاروں ائمہ کا یہی قول ہے کہ بھئی اس کو نماز کا اعادہ نہیں ہے، وہ نماز دوبارہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ نے بہترین انداز میں سمجھنا ہے تو میری سابقہ جو ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اس میں جب حضرت حسن وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے پیچھے سے جو بال تھے وہ باندھے ہوئے تھے، تو حضرت ابو رافع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام، وہ آئے تھے اور انہوں نے آ کے وہ کھول دیا تھا، اور اس کے بعد جب حضرت حسن کا حضرت ابو رافع سے مکالمہ ہوا تو انہوں نے حضرت ابو رافع نے بس یہ ان کو اس پن سمجھایا کہ رسول اللہ نے اس انداز میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ نے نماز کو دوبارہ لوٹائیں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود نے جس شخص کو دیکھا تھا بال باندھ کے نماز پڑھ رہا تھا، تو عبداللہ بن مسعود نے بھی اس کو نماز کے دوبارہ لوٹانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ نے اس کو سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ یہ جو حدیثیں ہیں اس سے ہمارے محدثین نے، فقہاء نے استدلال کیا، اور استدلال کر کے فرمایا کہ بھئی اگر نماز کا اعادہ ضروری ہوتا تو عبداللہ بن مسعود یا ابو رافع انہوں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر جیسے یہ سنا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھی بال کو باندھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو انہوں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اعادے کا حکم دیا ہوتا تو ابو رافع عبداللہ بن مسعود وہ ضرور دیتے، جبکہ انہوں نے نہیں دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذات ذکر اگر کوئی انداز میں یعنی بال باندھ کر یا کپڑا کو الٹا کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو نماز واجب الاعادہ بھی نہیں ہوگی، لیکن یہ عمل ایک خلاف سنت عمل ہے، یہ کوئی اس عمل کی ترویج نہیں میں کر رہا کہ بھئی آپ الٹے کپڑے کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں یا پینٹ کو الٹا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو شرعی مسئلہ ہے اس کی اچھے طریقے سے وضاحت کی جائے، اور وضاحت یہی ہے کہ اگر کوئی اس انداز میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز واجب الاعادہ نہیں، اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کا نہیں کہا جائے گا، اور ایسے بہرحال اس انداز میں نماز بالکل نہیں پڑھنی چاہیے، خلاف سنت عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، لیکن تمام نے یہ لکھا ہے کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اور ان فقہاء محدثین نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میں نے بتا دیا کہ اگر نماز واجب الاعادہ ہوتی تو عبداللہ بن مسعود اور ابو رافع ضرور کہتے ہیں، جبکہ انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ تو ذی وقار خلاصہ کلام یہ نکلا کہ کسی بھی طریقے سے نماز کے اندر یا نماز سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے پانچوں کو پینٹ کو فولڈ نہیں کر سکتے، نہ اندر کر سکتے ہیں نہ باہر کر سکتے ہیں، اسی طرح آستینوں کو فولڈ نہیں کر سکتے، اور اسی طرح شلوار کو اوپر سے فولڈ اوپر سے اندر نیفے کے اندر نہیں گھسا سکتے، یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں۔ اور جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کو قبول نہیں فرماتا جس کے 5 ٹخنوں سے نیچے ہو، اس حدیث پر انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بالتفصیل کلام کروں گا، اور وہ آپ ضرور سنیے گا کہ آیا وہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اگر صحیح بھی ہے تو اس میں سے یہ استدلال کرنا کہ بھی نماز 5 ٹخنوں سے نیچے رکھ کے نماز نہیں ہوتی، کہ آیا یہ استدلال درست ہے، تو انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔